خواتین و حضرات، کتاب اور صاحب کتاب کے سلسلے کا پروگرام آج جو ہم لے کر آئے ہیں، جس شخصیت کو لے کر آئے ہیں، اس شخصیت کا تعارف تو یہ ہے کہ یہ ساتین کے اوپر میں کہتا ہوں کہ سب اتھارٹی ہے۔ ابھی ان کی کتاب آئی ہے، ساتین شاعر، مصور اور خطاط۔ اس وقت ہم ان کی اس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جلد ہی انشاءاللہ ساتین کی برسی آئے گی۔ اس موقع پر 10 فروری کو ہم ان کا ایک تفصیلی انٹرویو، جس میں ساتین کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں ان کی گواہی، ان کی شہادت آپ کے سامنے پیش کریں۔ جناب سلطان احمد نقوی صاحب۔ سلطان احمد نقوی صاحب ایک ادبی شخصیت، اور ان کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ کہ یہ جناب ساتین کے ساتھ پورا بچپن ان کا گزرا۔ آپ ان کے بھتیجے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں ان کی تربیت میں پلا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ صرف اتنا معمولی سا میری طرف سے تعارف کافی ہے۔ باقی سلطان نقوی صاحب سے میں درخواست کروں گا تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف آپ خود بھی بیان کیجیے کہ یہ جو اس کا آپ نے نام رکھا، شاعر، مصور، خطاط، اور اس کے اندر کیا ہے، تھوڑا سا آپ خود تعارف دیجیے۔ وہ تو ہم اس پہ گفتگو کر چکے کہ ان کا جو فنی زندگی کا جو آغاز ہے کس طرح سے ہوا، تو یہ اس کے جو شاعر، مصور اور خطاط، یہ اسی ترتیب کے حوالے سے رکھا گیا، جس ترتیب سے ان کا فنی سفر ہے۔ اگر کوئی سوچنے والا سوچے تو پہلا وہ خیال یہ آئے گا، یار شہرت تو مصوری کی ہے، لکھا ہے شاعر، تو پھر اس کو وضاحت کرنی، اگر یہ اس کی اسے تو پتا ہو، ظاہر بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ترتیب کیوں ہے، تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات کہ لوگ تحقیق کر کے نہیں لکھ رہے، جو لگی بتی باتیں ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ آپ جتنے میرے پاس ان کی زندگی کا بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی جتنے اخبارات وغیرہ میرے رسالوں میں چھپے ہیں اور جو میری نظر میں آ جاتے ہیں، اس سب کا ریکارڈ میرے پاس ہے، مطلب کئی کلو اخبارات کا ریکارڈ میرے پاس ہے۔ تو اس کتاب کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی تحقیق کے حوالے سے لکھنا چاہے گا، اس میں ان کے مختلف شعبوں کو، ان کی ذات کو بھی اس میں کافی کچھ ہے، تو وہ پھر اس کو پہنچ کے جب لکھے گا تو وہ پھر بہت ایک زیادہ جامع مضمون ہوگا۔ ورنہ تو سارے کے سارے جو میں نے آپ سے کی 3 4 5 چیزیں اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ مطلب تحقیق کے لیے مصدقہ مواد اس کے اندر موجود ہے۔ مطلب تحقیق کے لیے یہ ایک پہلی کوشش ہے کہ اگر آئے، ورنہ تو میں اگر میرے پاس تو اتنی چیزیں ابھی یہ پہلا والیوم ہی ہے، اور اس کو جس طرح سے پذیرائی ملی تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اب باقی اور جو چیزیں ہیں ان کو بھی اس طرح سے میں شکل دے کے انگریزی اردو کی ان کو سب کو اس شکل میں کروں۔ اور مجھے راشد ارشد صاحب جو ہیں وہ بڑے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بڑے کوئی بزرگ ٹائپ کے آدمی ہو گئی ہے، جس میری سے ٹیلی فون میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جب یہ آئے تو پھر دیکھا کہ نوجوان آدمی ہے، اور پہلی ملاقات میں کہہ دیا بھائی ابھی تک میں تم سے آپ کہہ رہا تھا، اب تم تو میرے اولاد کی بنا دو، آج سے میں اب تم پہ شروع ہو لکھو گئے، تم قربت کا اظہار بھی زیادہ ہوتا ہے، ضرورت آپ سے۔ صحیح ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے ان لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی جو تحقیق کر کے لکھنا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ان کے کام کی طرف اگر ہم آئیں، مجھے جو کتابیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں اس میں غالب کے اوپر بھی کام ہے، رباعیات ان کی اپنی ہے، سورہ رحمان کے اوپر کام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم رباعیات سے شروع کریں، کہ پہلے ان کی جو ہے وہ شاعری ہے، تو اس سے ذرا سا ہم شروع کریں۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ رباعیات تو 2010 میں چھاپی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس سال میں نے 4 چیزیں چھاپی ہیں، جی، جس میں غالب کا یہ فولیو ہے، مطلب یہ کتاب نہیں، لوز فولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں یہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان بھی انہوں نے اس لیے بھی چھاپی کہ یہ جس ادارے کو انہوں نے توفتاً دے دی تھی، سرکاری ادارہ ہے، اس نے اس کو تباہ کر دیا، اس کا وجود ختم کر دیا ہے، لے گئے لوگ اس کو، یا بھاؤ بھی مجھے اندازہ نہیں، تو میں نے کم سے کم یہ جتنا بچ گیا شکلی ہوئی فارم میں، پرنٹ فارم میں کم سے کم یہ زندہ تو رہے، کبھی یہ کام ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ایک ڈرائنگس کا وہ ہے 3، اور یہ کتاب، یہ 4 اس سال کی ہو گئی ہیں،
اچھا. اور یہ 2010 کی تھی. اب رباعیات تو پھر مجھے کتاب لے کر پڑھنی پڑیں گی اس میں سے کچھ آپ کو بتانے کے لیے، اس طرح مجھے یاد تو نہیں ہے. تو میں اٹھا کر دیتا ہوں آپ کو. اچھا، یہ رباعیات ہیں. ایک تو اس کتاب کے بارے میں بتا دوں. آپ اس کو ایسے دکھائیں ذرا سا آپ کی کتاب کا یہ صفحہ صرف ذرا سا یہ فوکس کر لینا. جی. مطلب میں یہ کروں، یہ کتاب جو ہے یہ اپنے قسم کی واحد کتاب ہوگی. اچھا. اور شاید دوسری ہے تو نہیں اور وہ بھی نہیں سکتی غالباً. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب کا شاعر، اس کتاب کا آپ کاتب کہہ لیں، خطاط کہہ لیں آپ، اور اس کتاب کا مصور، وہ ایک ہی شخصیت ہے. اب دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تینوں فنون جو ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہو گئے. اچھا. اور اس میں یہ تقریباً 600 صفحے کی کتاب ہے جو پوری کی پوری ان کی اپنی تحریر میں، اس میں کاتب یا کمپیوٹر کا کوئی دخل نہیں. بڑی بات ہے. اور آپ اگر چاہیں تو اس میں سر ورق بھی کہہ دیں کہ انہی کا ہے، اس کی تدوین و آرائش بھی انہی کی ہے. تو یہ ون مین شو ہے جو چھاپ دیا ہے میں نے. یہ ان کی مکمل اولاد ہے. ہاں جی، مطلب ان کے فن کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جاتا ہے. اچھا، یہ موضوعاتی رباعیات ہیں یہ جو ہیں، یہ والی کم سے کم تو مختلف موضوعات ہیں. اچھا، ایک ان کا جو وہ تھا، جو زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے بھائی میں کھلی کتاب ہوں، مجھ سے منافقت نہیں ہو سکتی، جو ہوں وہ میں ہوں سامنے. لیکن وہ کس طرح سے اس کے تصویر کو یا کتنی اہمیت دیتے تھے. اور یہ ان کی رباعی ہے، شاید میں صحیح بات سکوں. میں فیل ہوس پر دل کو ہویدا کر لوں، سلسل وہیں حرص کا پودا کر لوں، زردار کی گرد دولت ناجائز میں قرآن کی آیات کا سودا کر لوں. واہ. یہ آج کل ایک مشہور لطیفہ کہنے کو رہا ہے کہ وہ جب آدمی گیا وہاں پر کچھ خریدنے کے لیے گوشت وغیرہ، تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ گوشت حلال ہے؟ کہتا ہے جی گوشت تو حلال ہے، لیکن جس پیسوں سے خرید رہا ہو وہ حلال ہے کہ حرام ہے. صحیح بات ہے. تو